کہ اس مالک الملک نے ہمیں اس پرفتن دور میں یہ سمجھ عطا فرمائی کہ مجھے آپ کو پیدا کس مقصد کے لیے کیا۔ وہ مالک وہ خالق دیکھنا یہی چاہتا ہے کہ میرا بندہ ناکام ہو کے نہ آئے، کامیاب ہو کے آئے۔ وہ دیکھنا یہ چاہتا ہے یہ جہنمی بن کے نہ آئے، یہ جنتی بن کے آئے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہ دیکھنا یہ چاہتا ہے، وہ خالق مالک رازق دیکھنا یہ چاہتا ہے، زمین و آسمانوں کا مالک دیکھنا یہ چاہتا ہے، چاند سورج ستارے بنانے والا دیکھنا یہ چاہتا ہے، مجھے آپ کو زندگی بخشنے والا دیکھنا یہ چاہتا ہے، یہ سردی گرمی کے موسم بنانے والا دیکھنا یہ چاہتا ہے، جہنم جنت کا مالک دیکھنا یہ چاہتا ہے، حور و غلمان کو بنانے والا دیکھنا یہ چاہتا ہے، یہ امیر غریب بنانے والا دیکھنا یہ چاہتا ہے، یہ مالدار یہ غریب بنانے والا دیکھنا یہ چاہتا ہے، یہ اعلیٰ اور ادنا بنا کے دیکھنا یہ چاہتا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کون تم میں سے اچھے عمل کر کے میرے پاس آتا ہے۔ میرے آپ کے پیارے محبوب کالی کملی والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور دنیا والوں عقل مند وہ ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ تیری نظر میں میری نظر میں کار والا کامیاب ہے، کوٹھی والا کامیاب ہے، بنگلے والا کامیاب ہے، دنیا میں عہدے اور منصب والا کامیاب ہے، ڈگریاں بنانے والا کامیاب ہے، عہدے پہ پہنچانے والا کامیاب ہے، MLA بن جانے والا کامیاب ہے، دنیا میں اثر و رسوخ پانے والا کامیاب ہے، شہرت اور طاقت اور قوت والا کامیاب ہے۔ لیکن میرے محبوب نے فرمایا جو تم نے معیار بنا رکھی ہے وہ کوئی معیار نہیں، معیار یہ ہے کہ مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ ایک دن ایسا سرکار دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، صحابہ اکرام کا مجمع لگا ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام نے سوال کیا میرے صحابہ تمہیں اپنی زندگی کی کیا تمنا کیا امید ہے، کب تک تم زندہ رہ سکتے؟ ایک کھڑا ہو کے کہنے لگا اے محبوب کبریا میرے ماں باپ آپ قربان، میرا گمان یہ میرا یقین یہ میری چاہت اور تمنا یہ کہ میں ہمیشہ رہوں، لیکن مجھے یوں لگتا ہے میں 1 سال تک زندہ رہوں گا۔ دوسرا کہنے لگا میں 1 مہینے تک زندہ رہوں گا، کسی نے کہا میں 2 دن تک زندہ رہوں گا، کسی نے کہا میں صبح تک زندہ رہوں گا۔ میں قربان جاؤں اپنے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ تم نے لمبی لمبی امیدیں بنا رکھی ہیں، مجھ کملی والے کا حال یہ ہے ایک طرف سلام پھیرو دوسری طرف کی بھی امید نہیں، ایک سانس اندر جائے باہر جانے کی امید نہیں۔ ان کا ہاتھ جن کے لیے جہاں بنایا مہکایا اور چمکایا، ان کا حال کہ جن کو بنایا سب سے اعلیٰ بنایا، سب سے عمدہ بنایا، سب سے کمال والا جمال والا بنایا۔ اور اگر کسی بات کو لے لیا جائے زندگی بھر شکر میں گزار دے، رب کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ وہ خالق ایسا مالک ایسا کہ جس نے انبیاء کا ایک طویل
نبی مہربان بنایا سب سے اعلیٰ، جو امت انہیں عطا کی وہ امت سب سے اعلیٰ، جو کلام کتاب ان کو دی وہ کتاب سب سے اعلیٰ، اور جو لے کے آ رہا ہے جو لے کے آنے والا وہ سب سے اعلیٰ، جس کی طرف سے آ رہا ہے وہ جہاں میں وہ پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ۔ جب اتنے رشتے عمدہ، اتنے کمالات، اتنی صفات، اتنی خوبیاں مالک نے دی ہیں تو پھر ان کی لاج رکھنا میری آپ کی ذمہ داری ہے۔ میرا آپ کا حق بنتا ہے کہ ہم ان ذمہ داریوں کو نبھانے والے بن جائیں، ان پہ پورا اتر جانے والے بن جائیں۔ ادھر محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دنیا میں رہتے ہوئے انسان نیک اعمال کرتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے، کامیابی کے اعمال کرتا ہے، رب کے حکموں کو پورا کرتا ہے، دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے، رب اسے آنکھوں کے ساتھ وہ جنت میں اس کا محل دکھاتا ہے، ٹھکانہ، اس کا مقام، اس کا درجہ دکھا دیا جاتا ہے، وہ اس کو دیکھتے خوش ہوتا ہے، اطمینان میں آتا ہے، سکون میں آتا ہے، اس کی تمنا چاہت آرزو ہی ہوتی ہے کہ اب دنیا میں اور لمحات باقی نہ گزرے، فوراً میری روح نکالی جائے، میں رب کے دربار میں پیش ہو جاؤں۔ اور محبوب کبریا کے حقیقی غلام، حقیقت میں رشتے دار، عزیز و اقربا میں درجہ پانے والے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب کی بڑائی سنتے ہیں، رب کا اعلان سنتے ہیں، اعلان سن لینے کے بعد، پیغام سن لینے کے بعد رنگ متغیر ہو جاتا ہے، تبدیلی آ جاتی ہے، بے چین ہو جاتے ہیں، بے سکونی بڑھ جاتی ہے۔ قبرستان میں گزرتے ہیں، چلتے چلتے مقام پہ جا کے ٹھہر جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، رونا شروع ہوتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے۔ پوچھنے والے پوچھتے ہیں عثمان، حشر کا تذکرہ ہوتا ہے، جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے اور بڑی بڑی سزاؤں کا ذکر ہوتا ہے، اتنا نہیں روتے؟ قبر کو دیکھ لیتے ہو تو بہت زیادہ روتے؟ حضرت عثمان کہنے لگے اے دنیا والوں، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل یہ قبر ہے، جو جہاں کامیاب ہو وہاں کامیاب، جو یہاں ناکام رہا وہ آگے کی منزلوں میں ناکام رہا۔ تو اس قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھنا، میرے محبوب نے فرمایا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کی گڑھوں میں سے گڑھا، اعمال کا صندوق ہے۔ اگر اعمال اچھے ہیں، اعمال درست ہیں، پھر قبر بھی اچھی ہے۔ اگر اعمال میں کمزوری ہے، لاپرواہی ہے، غفلت ہے تو پھر آگے کے اعمال بھی بہت زیادہ بگڑے ہوئے ہیں، پھر وہاں سزائیں بھی بہت زیادہ آئیں۔ تو خالق نے، مالک نے یہ ہمیں موقع دے رکھا، یہ سعادت ہمیں عطا ہے، اس زندگی کو ہم غنیمت جانیں۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ برادریوں کے تعصبات، یہ نفرتیں، یہ بغاوتیں، یہ عداوتیں، یہ دنیا کے چکر، یہ سارے کے سارے کہیں رہ جائیں گے، ساتھ جائے گا میرا پھر عمل جائے گا۔ آج دنیا میں کہتا ہے فلاں آدمی نے مجھے آنکھیں نکالی، مجھے مارا، مجھ پہ سختی کی، مجھ پہ ظلم کیا، میرا پیسہ لیا، میری زمین لے لی۔ یاد رکھنا میرے چلے جانے کے بعد یہ دنیا کا کھیل تماشا یوں ہی چلتا رہے گا، مجھ سے پوچھا جائے گا بتا دنیا میں کیا کرتا رہا، یہ زندگی تجھے دی تھی، زندگی کن کاموں میں کھپا کے آیا، تجھے جوانی دی تھی کن کاموں میں لگا کے آیا، تجھے مال کمانے کی طاقت قوت دی تھی کہاں سے کمایا، کہاں پہ لگایا۔ یہ زندگی تھی، موت سے قبل، موت سے پہلے زندگی میں کیا کیا؟ یہ جوانی تھی، طاقت تھی، صحت تھی، اس میں کیا کیا؟ جب تک ان سوالوں کے جواب نہیں دیے جائیں گے تب تک ایک قدم آگے نہیں۔ ان اوقات کو، ان لمحات کو قیمتی
زندگی ہم کام کے لیے آئیں گے تو سکون راحت چین آ جائے گا. اگر برف کے ضائع کرنے کی طرح اس زندگی کو ضائع کر دیا تو یاد رکھنا پیچھے کے لمحات جو گزر گئے اس کے نام پر تو شرمندگی اور پریشانی. یعنی محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر یہ اعلان کرتی ہے دنیا میں بسنے والے، اے دنیا میں زندگی گزارنے والے، دنیا میں چلنے پھرنے والے، کام کاج کرنے والے، بیوی بچوں کی پرورش کرنے والے. پیارے محبوب نے فرمایا جب کوئی آدمی نیک آدمی دنیا سے آتا ہے قبر کہتی تیرا آنا مبارک، تو میرے پاس آیا اب میرے انجام اور حشر کو دے. قبر کو شادت کھول دی جاتی اور اس قدر کشادہ ہو جاتی ہے جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے اور جنت کی ہواؤں کا سلسلہ جاری کر دیا جاتا ہے. اس کے لیے راحت چین سکون کا انتظام کر دیا جاتا ہے. اور جب کوئی بدبخت نالائق آدمی نافرمان آدمی جاتا ہے تیرا آنا نا مبارک ہے، جتنے میری پشت پہ چلتے تھے سب سے زیادہ تو مبہوس تھا، اب میرے پاس آیا میرے حشر میں انجام کو دے. محبوب کبریا نے منہ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر فرمایا قبر اس انداز میں دباتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں اور پسلیوں کے گھس جانے کے بعد وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، روتا ہے. اس کا چیخنا چلانا کسی کام نہ ہے. تو عزیزوں یہ رب نے موقع دے رکھا ہے، اس موقع کو ہم نے غنیمت سمجھا اور غنیمت جانتے ہوئے اس دھرتی پہ بستے ہوئے ہم نے رب کی یاد سے وقت اٹھایا. پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ حقیقی مفلس کسے کہتے ہو؟ حقیقی مفلس کسے کہتے ہو؟ ہر کسی نے اپنی چاہت تمنا آرزو کے مطابق جواب دیا کہ غریب آدمی جسے کھانا نہ ملتا ہو، لباس نہ ملتا ہو. پیارے محبوب نے فرمایا نانا نیکیوں کے انبار لے کے، نیکیوں کے پہاڑ لے کے، نیکیوں کے پہاڑ لے کے رب کے دربار میں پیش ہوگا. قیامت کے دن رب کے دربار میں حاضری ہوگی. حاضری ہو جانے کے بعد وہ نیکیوں کے پہاڑ گناہوں کے پہاڑ بن جائیں گے. وہ نیکیوں کے پہاڑ وہ گناہوں کا بوجھ بن جائے اور پھر گناہوں کا بوجھ کوئی معمولی بوجھ نہیں ہوگا بلکہ اس کے لیے پریشانی اور ندامت کا باعث بنے گا. اور اس انداز میں کہ پیارے محبوب نے فرمایا کہ نیکیوں کے پہاڑ لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش ہو جانے کے بعد ابو اللہ میں تو بہت زیادہ آگے تھا، بڑا ہوا تھا، نیک اعمال کرنے والے. اب لگ یہ رہا ہے کہ اعمال بہت زیادہ لے کر کے آیا ہے، لیکن رب کے دربار میں حق لینے والے آ جائیں گے. ربا یہ حاجی تو ہے، نمازی تو ہے، تلاوتیں تو اس کے پاس بڑی ہیں، دعوے تو بڑے بلند و بالا تھے، لیکن اس نے ظلم بھی کیا، زیادتی بھی کی، حق بھی لیا، زمین بھی چھین لی، ایسا بھی لے لیا. اللہ حقوق العباد میں کوتاہی، حقوق اللہ میں کوتاہی نہیں کرتا تھا، حقوق العباد میں کوئی اس نے لحاظ نہیں چھوڑا. محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو حق لینے والے ہوں گے وہاں پہ مال پیسہ جائیداد تو بدلے میں دی نہیں جائے گی، بلکہ اس کے نیک اعمال ان کو دیے جائیں گے کہ ان کا حق پورا کر دیا جائے. اس کی ساری کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ساری کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی. نیکیوں کے ختم ہو جانے کے باوجود پھر بھی اس کے حقوق دینے والے مزید باقی رہیں گے، ابھی بھی مطالبہ کرنے والے مطالبہ کریں گے. پھر ان کے گناہوں کا بوجھ اٹھا کر کے اس کے نامہ اعمال میں رکھ دیا جائے گا. یہ اعمال نیک اور اچھے لے کر کے آیا تھا، اجر و ثواب کے پہاڑ بنے ہوئے تھے، لیکن حقوق العباد میں کوتاہی کر دینے کی وجہ سے وہی نیک اعمال گناہوں میں، سیاہی میں اور برائی میں تبدیل ہو جائیں گے. جب اس کے پاس دیکھا جائے گا نیکیوں کے اعمال نہیں، بدلہ ثواب اجر نہیں، بلکہ گناہوں کا بوجھ اس کے پاس بنا ہوا ہوگا. محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ ہے حقیقی مفلس. آیا تو تھا نیکیوں کے پہاڑ لے کے، لیکن جب انجام اور حشر کو پہنچنے تک پہنچا
دنیا کی کامیابی نہیں، آخرت کی کامیابی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہے۔ اس وقت کے آنے سے پہلے کہ جب بلاوا آ جائے، آج ہم قدموں پہ چل کے آ سکتے ہیں، اپنی طاقت قوت کے بلبوتے پہ آ سکتے ہیں، کھلے منہ آ سکتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے آ سکتے ہیں، رب کی بڑائی کانوں سے سن کر کے آ سکتے ہیں، اپنے اعضاء و جوارے کے ساتھ قوت و طاقت کے ساتھ رب کے دربار میں کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اس وقت کے آنے سے پہلے کہ ہم منہ ڈھکے ہوئے رب کے دربار میں پیش کر دیے جائیں، کندھوں پہ اٹھا کر کے رب کے دربار میں پیش کر دیے جائیں، اور اس مجبوری اور معذوری کی حالت میں پیش کر دیے جائیں، اس وقت کے آنے سے قبل رب کے دربار میں پیش ہو جائیں، تو پھر میں آخر میں کیوں کہوں، آخر میں یوں ہی کہوں گا کہ وہ اللہ والے نے کیا خوب بات کہی کہ رکھ فقیرا دنیا پہ ایسا پیر کھلون اور ہوئے تھے حسن لوگی ٹر جائیں تھے رون، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ آواز نہیں آنے کی بیٹھے ہو کہ نہیں؟ اونچی آواز میں پڑھو ہاں۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله، صلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين۔ ہم یہاں پر حاضر ہوئے ہیں محمد عاشق صاحب کی لہدیہ محترمہ مرحومہ ان کے سادے سوال کے لیے، ان کی روح کو اس سادے سوال کے لیے ہم یہاں پر حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحومہ کی بخشش فرمائے، جن کے والدین دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے، اور جن کے والدین زندہ ہیں اللہ انہیں صحت والی لمبی عمریں عطا فرمائے۔ صرف ایک بات پیش خدمت ہے، اس کے بعد اجازت چاہتا ہوں۔ والدین کی بڑی شان ہے، اور والدین کی اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے، کوئی بدل نہیں ہے۔ مکان چلا جائے مل جاتا ہے، گاڑی چلی جائے مل جاتی ہے، کوئی بھی نعمت ہے اگر چلی جائے تو مل جاتی ہے، اس کے ملنے کے اسباب ہوتے ہیں، ذرائع ہوتے ہیں، لیکن آپ بتائیں مجھے والدین کے ملنے کا بھی کوئی ہے بات میں اس بات؟ والدین کو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جس کا بدل نہیں، اور خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس نے اپنے والدین کی دنیا میں خدمت کی اور ان کو راضی کی، ان کی دعائیں حاصل کی، ورنہ دنیا کے اندر ہزاروں لوگ ایسے ملیں گے جو در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے اپنے والدین کو ناراض کیا، انہوں نے اپنے والدین کی بد دعائیں دی ہیں، اور جنہوں نے دعائیں لی ہیں وہ آج بھی خوشحال ہیں، اور پھر ساری زندگی خوشحال ہیں، پھر دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کی قبریں روشن اور منور ہیں۔ والدین کی شان کے وجہ سے صرف ایک فتویٰ آپ کے سامنے سنانا چاہتا ہوں، اور یہ فتویٰ کسی عالم، کسی مفتی، کسی پیر کا نہیں ہے، مفتی اعظم گجرانوالہ کا نہیں ہے، مفتی اعظم پاکستان کا نہیں ہے، کوئی عرب ممالک، یورپ کے ممالک کے کسی مفتی کا نہیں ہے، کسی پیر صاحب کا نہیں ہے، یہ فتویٰ اس ہستی کا ہے کہ جن کے بارے میں رب فرماتا ہے، اے لوگوں تم جب بولتے ہو تو اپنی مرضی سے بولتے ہو، میرا نبی جب بولتا ہے میری مرضی سے بولتا ہے۔
دماغ کے کروڑویں حصے میں بھی یہ گزر جائے کہ کوئی نبی قیامت تک آ سکتا ہے، وہ بندہ کافر دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ آج کل بڑے لوگوں کو درجہ ختم نبوت کا یہ بات یاد رکھیں، ہم نے جس محبوب کا کلمہ پڑھا ہے حضور اللہ کے آخری نبی ہے، حضور اللہ کے یہ بچوں کو اپنی نسلوں کو یہ سکھانے کی ضرورت ہے کہ ہم نے جس محبوب کا کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، حضور اللہ کے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک لبیک لبیک